لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں، زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں۔ آپ کو نہیں پتا جو انہوں نے سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ فوج کو مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اس کا، پروفیشنل رول ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی جو تاریخ ہے، جس کا کل آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ذکر کیا کہ 1970 کے بعد سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ تاریخ سب کے سامنے ریکارڈ ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا۔ فوج کا جو اپنا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف وہ کردار ہونا چاہیے جو کہ ملک کا دفاع ہے، جو ملک کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فیصلے جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور سب سے بنیادی اس کا جو پریمبل میں پاکستان کے شہری وہ بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں آرڈر، انہوں نے یہ فیصلے کرے۔ کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جی کوئی ادارہ اسٹیٹ ہے یا کوئی شخص اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ تمام آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ میر جعفر کون ہے؟ نام تاریخ ہے نا، میر جعفر کی تاریخ ہے نا۔ آپ یہ بتائیں تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں؟ وائلنس ہوئی اور آج تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے، کیوں نہیں پکڑے گئے؟ مطلع جان آپ کے کیس میں کیوں نہیں پکڑے گئے لوگ؟ ابصار پہ جنہوں نے فائرنگ کی کیوں نہیں پکڑے گئے؟ معلوم تو کریں، کیا یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سوال اٹھا تھا بند ہو جاتے ہیں؟ ان کیسز میں کہاں چلی جاتی ہے یہ فوٹیج؟ آپ کو نہیں پتا؟ جو نون ہے سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا کچھ لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور نیوٹرل واقعی جانور؟ اگر آپ ایسی فائنل کی کتاب ملٹری مین آن دا ہارس بیک آپ نے ڈی ایس ایس میں خود بھی پڑھی ہوگی، یہ میرا خیال وہ مذاق ہے، وہ جوک ہے، جو کہ بلکہ رات اندروئی والی بات ہی لطیفے یاد آ جاتے ہیں کہ جب پڑھے لکھے لوگوں میں اس میں کم ہو تھوڑی بہت سمجھ کہ ایک پولیٹیکل کیا ہوتا ہے۔ پالیٹکس کی ڈیفینیشن ہی جو ہے نا پالیس، وہ بنتی ہے ریاست کے اسٹیٹ کے معاملات کو ڈیل کرنے سے، اور جب آپ اس طرح کے مذاق کی مزاحیہ قسم کے بیانات دیتے ہیں خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں جو کہ بن رہے ہیں۔ کیا فوج کو مداخلت کرنی چاہیے سیاست میں؟ فوج کو مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اس کا، پروفیشنل رول ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی جو تاریخ ہے، جس کا کل آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ذکر کیا کہ 1970 کے بعد سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ تاریخ سب کے سامنے ریکارڈ ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا۔ فوج کا جو اپنا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف وہ کردار ہونا چاہیے جو کہ ملک کا دفاع ہے، جو ملک کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فیصلے جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمٹ، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور سب سے بنیادی اس کا جو پریمبل میں پاکستان کے شہری وہ بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں یہ آرڈر، انہوں نے یہ فیصلے کرے۔ کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جی کوئی ادارہ اسٹیٹ ہے یا کوئی شخص اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ تمام آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ریاست چور ہے؟ تھینک یو۔ ریاست چور ہے یار یہ مجھ سے نہ پوچھے، اس کا آپ جواب دیں، ریاست چور ہے؟ میر جعفر کون ہے؟ انہوں نے نام لے لیا ہے نا، تاریخ ہے نا، میر جعفر کی تاریخ ہے نا۔ آپ یہ بتائیں تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں؟ پاکستان اسٹڈیز میں آپ پڑھاتے ہیں، پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ میر جعفر کون ہے، وہ تاریخ آپ کیسے کریں گے؟ اچھا اب اس میں جب ڈیبیٹ آ جاتی ہے جی سپہ سالار ہے، اس کو جب گورنر بنایا گیا اس وقت آپ کے جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی دونوں عہدے اس کے پاس تھے، تو اگر آپ نے اس کو اس ڈیبیٹ کو لے کے جانا ہے، تاریخ کو آپ چاہتے ہیں کہ جی مسخ ہو جائے، تاریخ کا ذکر نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ مطلب کسی ایک سپہ سالار کا میر جعفر کا نام لے سکتے ہیں تاریخ سے؟ تاریخ تو بڑی بڑی ہے، میر جعفر خود جو ہے سپہ سالار اور گورنر تھا، دونوں عہدے اس کے پاس۔ پاکستان کی تاریخ سے کوئی نام لے سکتے؟ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے میر جعفر ہیں اور پوری قوم کو پتہ ہے کون کون میر جعفر، میر صادق کا کردار ادا کرتا رہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سارے نام مزید بھی کھلیں گے۔ تھینک یو۔